السلام علیکم، میں ہوں مدثر قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ویلنس ود مدثر قدیر کے ساتھ۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 28 جولائی ہے اور 28 جولائی کو ہم عالمی یوم ہیپاٹائٹس مناتے ہیں، جو کہ ہیپاٹائٹس کی آگاہی کے حوالے سے ہے۔ ہیپاٹائٹس کا جو ہے نا اثر بچوں میں بھی دیکھا جاتا ہے، اور بچوں میں اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے، اس کا کیا علاج ہونا چاہیے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خواجہ امجد حسن۔ آپ ماہر امراض بچگان ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں بچوں میں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ذرا ناظرین کو بتائیے گا اور جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے ذرا سمجھائیں، آگاہ کریں کہ بچوں میں اگر ہیپاٹائٹس کا احتمال ہو جائے یا نظر آ رہا ہو کہ ان میں ہیپاٹائٹس ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم جی۔ عموماً ہیپاٹائٹس کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ جو ہیپاٹائٹس ڈے ہے وہ عموماً ہم ہیپاٹائٹس بی سی کے حوالے سے مناتے ہیں، تاکہ جس میں آگے بیماری کی شدت آتی ہے، جگر خراب ہو جاتا ہے اور ان میں اس کی پیچیدگی کے طور پہ جگر کا سرطان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو عموماً زیادہ ہیپاٹائٹس دیکھا جاتا ہے بچوں میں یا بڑوں میں عمومی طور پہ، وہ ہیپاٹائٹس اے ہے اور ای ہے، جو کہ پانی کے ذریعے اور خوراک کے ذریعے جس میں وائرس آ جاتا ہے اور وہ پھر وہ ہمارے جسم میں داخل ہو کے بیماری کرتا ہے۔ اور اس میں بیماری کی علامتوں میں یرغان ہے، متلی کا ہونا ہے، بھوک نہ لگنا ہے، پیشاب گاڑھا آنا ہے، اور آنکھوں میں پیلا پن ہے، اور اس کے ساتھ پیٹ میں درد ہے اور سوزش ہے۔ یہ عموماً چند دن یا ہفتے رہتا ہے، پھر اس کی پیک آتی ہے، پھر اس کے بعد بہتر ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں تو ریکوری ہو جاتی ہے، لیکن بہت ریئرلی 1% سے کم کیسز میں اس میں سے بولتے ہیں فلمنٹ ہیپیٹک فیلئر، جگر کا بہت تیزی سے خراب ہوتا ہے اور اس میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے، جو کہ عموماً ہیپاٹائٹس اے اور ای میں یوزلی نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ اس کی پیچیدگی ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بچاؤ کے لیے جیسے ہم گھر میں تازہ کھانا پکائیں، پانی صاف استعمال کریں، بازار کی کھلی اشیاء، گول گپے، دہی بلے، کچوڑی، سموسے، ایسی چیزیں نہ کھائیں۔ کوشش کریں کہ گھر کا کھانا کھائیں۔ لوگ چٹورے یا فاسٹ فوڈ بھی ہے، ان کے ذریعے بھی آ رہا ہے، ڈرنکس کے ذریعے، آئس کریمس کے ذریعے، تو یہ پھیل رہا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو خیال کرنا ہے۔ اب رہ گیا ہیپاٹائٹس جو بی اور سی ہے، وہ عموماً بچوں کو، جو نوزائیدہ بچوں کو ماں کے ذریعے ملتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی اور بی جو ماں کے ذریعے ٹرانسپلسنٹل اس کی ہوتی ہے، روٹ کے ذریعے پھیلتا ہے، اور پھر پیدائش پہ اگر بچوں کو ہیپاٹائٹس سی ہو، ماں کو اگر ہے، تو وہ ہم ویٹ کرتے ہیں سال ڈیڑھ سال، اگر وہ کلیئر ہو جاتا ہے قدرتی طور پہ تو پھر ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ لیکن اگر ماں کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو پھر ہمیں فوری طور پہ پیدائش پہ بچے کا اعتماد کرنا ہے، کیونکہ اس نے کلیئر نہیں ہونا اور اس نے بیماری کر دینی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو عالمی دن ہے، اس دن کی مناسبت سے آپ جو آپ کو سن رہے ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ ماؤں کا جو اب زچگی میں اسکریننگ ہوتی ہے، جیسے خون ٹیسٹ ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس بی اور سی، ایچ آئی وی کی اسکریننگ ہوتی ہے، یہ لازمی ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو تب پتہ لگ جاتا ہے، لیکن اگر زچگی گھر پہ ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، تو بچے میں بھی آ جائے گا، ماں میں بھی پیچیدگی ہوگی، تو ماں کی بھی، وہ کہتے ہیں نا بیچاری کی نا، اور بچے کی بھی، وہ نہ چاہتے ہوئے اس کو پیچیدگی اور موت ہو جائے گی۔ اور ہیپاٹائٹس بی اور سی جو جگر خراب کرتے ہیں، اور لیٹرل ہاف آف لائف میں یہ جگر کا سرطان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اموات ہوتی ہیں، اور پھر ہم بے بس ہوتے ہیں کہ جگر کی پیوند کاری کریں۔ میرا پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں آگاہی ہو کہ یہ پھیلتا کیسے ہے ہیپاٹائٹس بی سی۔ یہ ماں کو اگر ہے تو اس کو ہم اسکرین کریں اور بچے کو بچائیں، اس کا اسکریننگ کر کے، اور اس کو پیدائش پہ ٹیکہ لگتا ہے ہیپاٹائٹس بی کا اور امیون گلوبولن۔ اسی طرح ہم جو ہے نائیوں کے پاس استرے اور یہ جو کینچی ہیں، وہ اس کے ذریعے جو کان چھدواتے ہیں بچے اور یہ ٹیٹوز بنواتے ہیں، ان کے ذریعے خون جب لگتا ہے اس کا انتقال اس کے ذریعے، اور پھر جو ہے جیسے آپریشن ہوتے ہیں، گندے جو ہے آلات ہیں سرجیکل، ان کے ذریعے یہ پھیلتا ہے۔ تو میرا یہی ہے کہ اچھی جگہ سے آپ علاج کروائیں، اسکریننگ کریں، اگر کسی کو ہے تو اس سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، اس کا علاج کروائیں۔ اور بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر امجد حسن کہ آپ نے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے مفصل بات کی، اور خصوصاً بچوں میں ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بڑی مفصل بات کی۔ اسی کے ساتھ مجھے مدثر قدیر کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔